دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحت یاب رہیں۔ دوستو، بعض جگہوں پر جنات کا بسیرا اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ اگر ان جگہوں پر کوئی آدم ذات چلا جائے تو جنات اس آدم ذات کو اپنی موجودگی کا احساس اتنے ہولناک طریقے سے دلاتے ہیں کہ روح تک دہل جاتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ بھی ایک ایسے ہی روم کا ہے جو کئی سالوں سے جنات کا مسکن ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو جو بھی حفاظت کی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے، لائٹ کو آف کر دیجئے اور اپنا پورا دھیان اس واقعے کی طرف کر لیجئے۔ آج کا یہ واقعہ بہت ہارر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں عرفان نے پتوکی سے بھیجا ہے۔ عرفان، اتنا ہارر اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہمیں بھیجنے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ چلیے دوستو، عرفان کا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام عرفان ہے، میں لاہور سے قریب قصور ڈسٹرکٹ کے شہر پتوکی میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں ایم اے کرنے کے لیے لاہور گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ لاہور میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا تھا، لہٰذا مجھے وہاں رہنے کے لیے ایک روم کرائے پر لینا تھا۔ ہم لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کم سے کم کرائے پر روم لینا چاہ رہا تھا تاکہ جتنے زیادہ ہو سکیں پیسے بچائے جا سکیں۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے اندرون لاہور میں ایک روم کرائے پر ملا۔ اس روم کا کرایہ کافی زیادہ کم تھا۔ جس بلڈنگ میں یہ روم تھا وہ بلڈنگ کافی مخدوش حالت میں تھی، کافی پرانی بلڈنگ تھی۔ جو روم مجھے ملا تھا وہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ روم کی صفائی وغیرہ کروا کر میں اس روم میں شفٹ ہو گیا۔ ویسے تو مجھے اس روم میں ایک عجیب سی پر اسرار وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کرائے میں لاہور شہر میں روم ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ روم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں واش روم وغیرہ موجود تھا۔ میں اس روم میں شفٹ ہو گیا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی، گھٹن اور گھبراہٹ تھی جو مسلسل مجھے اس روم میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک تو یہ نئی جگہ ہے اور دوسرا میں گھر سے اتنا دور ہوں، شاید اسی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ 3 دن تو میرے اسی سوچ میں گزر گئے۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مستقل عجیب سی گھبراہٹ تھی اور اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا مسلسل احساس ہوتا تھا۔ 3 دن تو میں لائٹ آن کر کے سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید لائٹ آن ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ چوتھے دن میں نے لائٹ آف کری اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری چارپائی ہل رہی ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید زلزلہ آیا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد میری چارپائی ہلنا بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ مجھے واش روم کی بھی کافی زیادہ حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھا
اور واش روم چلا گیا۔ جب میں واش روم سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے روم میں کوئی کھڑا ہے۔ روم کی لائٹ آف تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بھی سفید ہے۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل و دماغ میں سرایت کر گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے بہت مدھم سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا واقعی کمرے میں کوئی غیر مرئی مخلوق موجود ہے۔ تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑا رہنے کے بعد میں نے ہمت کری اور آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میں نے ابھی دیکھا ہے وہ میرا وہم تھا یا واقعی میں کوئی مخلوق تھی۔ تھوڑی دیر تک میں کمرے میں چاروں طرف خالی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اب کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ میرا وہم ہی تھا اور ہمت کر کے لائٹ بند کری اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی غنودگی چھانے لگی اور میں آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں کھونے لگا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سینے پر کئی کلو وزن رکھ دیا۔ میرا سانس رکنے لگا اور دم گھٹنے لگا۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے اور میری جان نکلنے والی ہے۔ پھر ایک دم سے میرے سینے سے وزن ہٹ گیا اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میں نے فوراً اٹھ کے لائٹ کھول دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ جنات کا حملہ تھا یا کچھ اور؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا لیکن میں ڈر بہت زیادہ گیا تھا۔ دوبارہ لائٹ بند کرنے کی اب میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ پھر دوبارہ مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ اگلے 2-3 دن میں پھر لائٹ آن کیے سونے کے لیے لیٹا لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں، کبھی لائبریری میں، کبھی یونیورسٹی کے لان میں لیٹ کر میں اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں پڑھائی بھی صحیح سے نہیں کر پا رہا تھا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں لائٹ آف کر کے ہی سوؤں گا۔ میں نے سوچا کہ میں 0 واٹ کا بلب لگا لیتا ہوں۔ بالکل اندھیرا بھی نہیں ہوگا، بس مدھم سی میٹھی میٹھی روشنی ہو جائے گی۔ بالکل اندھیرا کر کے سونے میں مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہ تو ہمیشہ میں لائٹ آف کر کے سویا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید لائٹ آن کرنے کی وجہ سے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں 0 واٹ کا بلب خرید کر لایا۔ اس رات میں نے اپنے روم کی لائٹ آف کر کے 0 واٹ کا بلب آن کر لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ چارپائی کے زور زور سے ہلنے سے میری آنکھ کھلی تو 0 وولٹ کے بلب کی مدھم سی روشنی میں نے دیکھا کہ وہی عورت جو میں نے اس دن اندھیرے میں اپنے کمرے میں دیکھی تھی، اب اس کا قد کافی زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔
اس کی کمر چھت سے لگی ہوئی تھی، حالانکہ اس کمرے کی چھت کافی اونچی تھی، لیکن اس کا قد اتنا زیادہ لمبا تھا کہ وہ جھک کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری چارپائی ہوا میں اٹھی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے خوفناک چہرے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، جتنا آپ کو احساس ہو رہا ہے وہ منظر اس سے کہیں زیادہ وحشتناک تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح تک کانپ رہی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اس کے خوفناک چہرے کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خوف، وہ وحشت میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ پھر ایک دم سے میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، یہ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز آتی وہ خوفناک چڑیل غائب ہو گئی اور میری چارپائی ایک زوردار دھماکے سے زمین پر آ کر گر گئی۔ چارپائی کے نیچے گرتے ہی میں دیوانوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا اور بھاگتا ہوا قریب ہی موجود مسجد میں چلا گیا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں موجود تھا۔ مجھے کافی تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ مسجد کے مؤذن صاحب میرے پاس ہی بیٹھے تھے، وہی مجھے ہاسپٹل لائے تھے۔ خیر، میں نے ان کو اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ بتایا۔ مؤذن صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، وہ کمرہ کرائے پر لینے سے پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کر لیتے۔ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں بہت طاقتور اثر ہے، وہ جگہ تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے۔ شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ خیر، اس کے بعد میرے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی۔ میرے گھر والے بھی میرے پاس آ گئے۔ 5-6 دن میرا ڈاکٹری علاج ہوا اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ واقعہ آج بھی جب کبھی یاد آتا ہے تو میری روح تک لرز جاتی ہے اور مجھے یہی خیال آتا ہے کہ اگر اس وقت فجر کی اذانیں نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات پسند ہیں، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی وحشتناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔